ملک سن 72 ہجری میں پیدا ہوا۔ ان کی والدہ عائشہ بنت ہشام بن اسماعیل مخزومی تھی۔ جب یزید بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو ہشام حمص میں موجود تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہیں قاصد یہ خبر اور یزید کا عصا اور انگوٹھی لے کر گیا۔ ہشام حمص سے دمشق آیا اور لوگوں سے اپنی خلافت کی بیعت لے لیا۔ حمص میرے خیال سے شام میں ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہشام بن عبد الملک نے تخت نشین ہونے کے بعد ابن حبیرہ کو عراق کی حکومت سے معزول کر کے اس کی جگہ خالد بن عبداللہ قصری کو حکومت عراق کی سند دے کر روانہ کی۔ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ مسلم بن سعید خراسان کا حاکم مقرر ہوا تھا۔ مسلم نے فوج لے کر ترکوں پر چڑھائی کی اور سن 105 ہجری کے آخر تک مصروف جنگ رہ کر اکثر ترک سرداروں کو مغلوب کر کے ان سے خراج و جزیہ وصول کر لیا۔ اچھا جی، اس کا جو ہے نا میں بتاتا ہوں آپ کو آسانی کے لیے، ایک منٹ اس پر ہاں جی، یہ ادھر آ جائے، زید بن علی پہ آ جائے۔ باقی ساری فتوحات ہیں نا وہ تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، بے شک میں 10 دفعہ بھی پڑھ لوں۔ یہ آ جائے 196 تک۔ زید بن علی، آپ کو وہ ہم نے پڑھا تھا فرقہ زیدیہ، نام یاد ہے آپ کو؟ ہاں، یہ وہی زید بن علی ہے نا۔ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ زید بن علی نے خروج کیا تھا، کس کے خلاف کیا تھا، یہ کس کے زمانے کا تھا اور کس کے دور خلافت میں۔ یہ وہ زید بن علی حسین ابن علی، زید بن علی۔ علی کون تھا؟ وہ امام زین العابدین کا بیٹا کون تھا؟ زید تھا، ہاں جی۔ اور امام زین العابدین علی کا ایک بیٹا دوسرا بھی تھا جو زید کا بھائی تھا، وہ امام باقر تھا، نام یاد ہے نا؟ ہاں، تو یہ فرقہ زیدیہ نا، فرقہ زیدیہ، یہ فرقہ زیدیہ جو آج کل یمن میں ہے نا، یہ زیدیہ اس کی طرف منسوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو زید بن علی کی اب ہم بات کرنے کہ زید بن علی کون تھا۔ یہ ہشام بن عبد الملک کی دور حکومت کی بات ہے۔ زید بن علی، حسین ابن علی بن ابی طالب کے ساتھ کربلا میں اور عبداللہ بن زبیر کے ساتھ مکہ میں حکومت بنو امیہ کی طرف سے جو سلوک ہوا، اس نے اور اس کے بعد حجاج وغیرہ نے حجاز و عراق میں جس قسم کا طرز عمل اختیار کیا تھا، اس سے اس نے حجاز عراق کے عرب قبائل کو اول خوف زدہ بنا کر خاموش کر دیا تھا۔ اس کے بعد ایصال زار اور مال و دولت کے استعمال نے اثر پیدا کیا کہ لوگوں کے دلوں پر بنو امیہ کی طرف سے حاسدانہ جذبہ پیدا ہو کر اندر ہی بنو امیہ کے ساتھ خلوص اور ہمدردی دلوں سے دور ہونے لگی۔ ہشام کی حکومت بس سالہ کا زمانہ بظاہر امن و سکون اور اطمینان کا زمانہ تھا۔ اب عراق اور حجاز میں حجاج اور ابن زیاد وغیرہ سخت گیر تشدد پسند حکمران بھی نہ تھے۔ 20 سال حکومت اس نے کی ہے۔ کتنے سال حکومت کی ہے؟ 20 سال، یعنی 105 سے لے کر 125 ہجری تک اس نے حکومت کی ہے۔ کس نے؟ ہشام بن عبد الملک نے۔ اور اسی ہشام بن عبد الملک کے بعد ان کا زوال بھی شروع ہو رہا ہے۔ اب اس کو اتنا غور سے دیکھو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، بنو ہاشم کو رہ کر اپنی بربادیوں اور بنو امیہ کی کامیابیوں کا خیال آتا تھا، اور تمام ان لوگوں کو جو براہ راست حکومت وقت سے کوئی غیر معمولی فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے اپنا ہمدرد دیکھتے تھے۔ خوف اور دہشت کا پتھر بھی چھاتی سے اتر چکا تھا، لہذا بنو ہاشم نے بنو امیہ کی حکومت مٹانے اور خود حکومت حاصل کرنے کا مصمم ارادہ کیا۔ اب یہاں پر ایک اور قابل ذکر بات ہے، اس چیز کو سمجھ لے کہ یہاں پر ہشام کے دور میں بنو ہاشم نے جو ہے نا ایک تحریک شروع کی تھی کہ کس طرح سے بنو امیہ سے یہ اقتدار لے کر خود اس اقتدار پر قبضہ کر لے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن پھر لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو 750 عیسوی بمطابق 132 ہجری میں پھر بنو امیہ سے کون حکومت لیتا ہے؟ وہ بنو عباس لیتا ہے۔ تو وہاں کوشش تو کون شروع کرتا ہے؟ بنو ہاشم شروع کر دیتی ہے کوششیں، اور اقتدار کس کو مل جاتی ہے؟
بنو عباس کو مل جاتی ہے، جس میں وہ 500 سال کچھ اوپر سال پھر وہ حکومت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ حکومت بنو ہاشم سے کس طرح منتقل ہو جاتی ہے بنو عباس کی طرف، وہ آگے ہم پڑھیں گے، لیکن ادھر ہم یہ پڑھ لیتے ہیں کہ بنو ہاشم نے اقتدار حاصل کرنے کی کون سی کوششیں وہ شروع کر لی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، تو بنو امیہ کی حکومت مٹانے اور خود حکومت حاصل کرنے کا مصمم نے پختہ ارادہ کیا۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کے زمانے سے ان کو تجربہ تھا کہ حکومتوں کے ہٹانے اور فنا کرنے کے لیے تلوار سے زیادہ تدبیر کارگر ہوتی ہے، یہ چال نہیں ہوتی پروپیگنڈا وغیرہ جو ہوتی ہے نا، لہٰذا سازشوں اور خفیہ کارروائیوں کے سلسلہ زور و شور سے شروع ہوا۔ یہ کام بنو ہاشم کے 2 خاندانوں نے ایک ہی وقت میں شروع کیا، علی بن ابی طالب اور عباس بن عبد المطلب کی اولادوں نے جدا جدا کوشش شروع کی۔ عباسیوں کی کوشش کا بیان آگے آئے گا۔ اس وقت علویوں یعنی فاطمیوں کی ایک کوشش کا تذکرہ مقصود ہے۔ اب ادھر کو بالکل دماغ کو حاضر کرو تاکہ آپ لوگ پتہ چلے، ٹھیک ہے۔ اوپر بیان ہو چکا کہ یوسف بن عمر ثقفی کو حشام بن عبد الملک نے عراق کا حاکم مقرر کیا تھا۔ اس کی عہد امارت یعنی سن 122 ہجری میں زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب نے مخفی طور پر لوگوں سے بیعت لینی شروع کی تھی۔ 122 ہجری کی یعنی شام کی وفات سے 3 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ یہ تحریک وہاں شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور اصل میں اگر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں تو یہ تحریک جو ہے نا، یہ بنو ہاشم کی جو تحریک تھی وغیرہ وغیرہ، یہ تقریباً عمر بن عبدالعزیز کی دور سے ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا جی، پھر 122 میں زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب نے مخفی طور پر لوگوں سے بیعت لینی شروع کی۔ مذکورہ اسباب کی بنا پر چونکہ بنو امیہ کی قبولیت اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ اس بیعت میں زید بن علی کو بڑی کامیابی ہوئی۔ شہر کوفہ میں زید بن علی کے ہاتھ پر 15,000 آدمیوں نے بیعت کی۔ یہ زید بن علی کون تھا؟ یہ بار میں کہتا ہوں کہ یہ امام زین العابدین کا بیٹا تھا اور اس کا پوتا تھا۔ کس کا پوتا تھا؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی،